بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہ تعالیٰ کے بے حد و بے شمار احسان کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات کروائی۔ آج 17 رمضان المبارک کا دن ہے اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ عظیم کا دن ہے۔ اس جنگ عظیم میں اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست فتح عطا فرمائی۔ جنگ عظیم بدر کے بارے میں آپ نے بچپنے سے سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے بڑا مفصل قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ دو تین باتیں اس سلسلے میں کر کے انشاءاللہ پھر ہم اپنے چند سوالات کے جواب آپ کو دیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ بدر نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ دعا اور دوا دونوں ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ دعا پر ہی انحصار کرتے ہیں، بعض لوگ دوا پر بھی انحصار کرتے ہیں، لیکن دونوں ضروری۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 17ویں رات آپ کو اللہ نے عطا فرمائی، صبح 17واں دن تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں بڑی ناز پرور دعا مانگی اور اللہ سے خوب دعا مانگی کہ یا اللہ اگر کل ہمیں فتح نہ ملی تو شاید دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ بچے گا۔ مسلمانوں کے پاس تو بہت ہی ساز و سامان بھی کم تھا، غالباً 8 گھوڑے تھے۔ ہمارے پاس لڑنے کے لیے تلواریں بھی نہیں تھیں، مطلب کچھ بھی نہ ہونے کے برابر۔ مختصر کہنے کا یہ کہ ایک تو پتہ چلا کہ آدمی کسی کام سے پہلے اللہ سے دعا مانگے، یہ ایک معمول بنا لے زندگی کے ہر کام میں، چاہے چھوٹا کام ہو، گھر سے نکل بھی رہے ہیں نا تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے نکلے۔ کھانا کھانے سے پہلے دعا، پانی پینے سے پہلے دعا، ہر چیز سے پہلے دعا، کم سے کم بسم اللہ شریف تو ہر ایک کو پڑھنا آتی ہے۔ تو دعا پہلے ہے، دوا بعد میں۔ اگر آپ اللہ خیر کرے کوئی بیمار ہو گئے ہیں تب بھی آپ بغیر بسم اللہ پڑھے جو ہے دوا استعمال نہ کریں، ٹیبلٹ استعمال کریں۔ آپ کو انجیکشن لگایا جا رہا ہے، پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں۔ اور بسم اللہ شریف تو ہر ایک کو پڑھنا آتی اور اس کے بے شمار فائدے حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ جو کام بغیر بسم اللہ شریف کے کیا جاتا ہے وہ نامکمل اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو اس بسم اللہ شریف ہمارے ہر کام کو مکمل کرنے کا بہترین سامان ہے۔ تو ایک تو ہمارے آقا نے اس رات دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو سامنے پوری کائنات کھول کے رکھ دی۔ جو ہو چکا، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ آپ نے بدر کے معرکے سے ایک دن پہلے اصحاب رسول کو یوں فرمایا کہ کل یہاں ابو جہل، یہاں عتبہ، یہاں شیبہ، یہاں ابی بن خلف مرا ہوا پڑا ہوگا، حالانکہ ابھی معرکہ نہیں ہوا۔ یہ دلیل ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری کائنات کے سامنے کہ آقا کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا تھا۔ جو ہو چکا، جو ہوگا، حضور اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اور پھر جب معرکہ ہوا تو روایت میں آتا ہے فتح کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے وہ منظر دیکھا کہ جہاں ایک دن پہلے آقا نے فرمایا تھا یہاں ابو جہل، یہاں عتبہ، یہاں شیبہ، یہاں ابی بن خلف، جو اور نام بھی لیے تھے، وہ 1 انچ بھی دور وہاں سے ہٹے نہیں تھے، وہیں مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے بتا دیا تھا۔ اس سے ہم اپنے عقیدے کو درست کریں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں غیب کا علم اللہ کو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، غیب کا علم اللہ کو ہے۔ اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسے چاہتا ہے اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ تو حضور نے ایک دن پہلے یہ بتا دیا۔ دوسری اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب معرکہ ختم ہو گیا تو حضرت عمر ساتھ تھے۔ سرکار کریم گئے ان مرے ہوئے مشرکین کے پاس اور کہنے لگے اے مشرکین بتاؤ تمہارے خدا سچے تھے یا میرا رب سچا ہے؟ جب سرکار نے ان مردوں سے بات کرنا شروع کی تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں آپ کی بات؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ اے عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ پتہ چلا کہ مرنے کے بعد بندہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، یہ دعا پڑھو۔ جو مردے تمہیں جانتے ہیں، یعنی تمہارے والد ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں،
وہ تمہیں سلام تو سب سلام کا جواب سب دیں گے، لیکن یہ سب آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گے، حالانکہ من و مٹی تلے دفن ہے۔ ہم سب یہ بات سن چکے ہیں کہ جب میت کو دفنانے کے بعد اس کے گھر والے لوٹتے ہیں تو میت 40 قدم تک ان کی آواز سن رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کمرے کے باہر کے کوئی چل رہا ہو تو ہمیں آواز نہیں آتی۔ یعنی ہماری سماعت آج بہت کم ہے، لیکن مرنے کے بعد ہماری سماعت، ہماری بصارت، ہر چیز بڑھ جاتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ دن ہمارے لیے دعائیں مانگنے کا دن ہے۔ 313 مرتبہ اس دن الحمدللہ اصحاب بدر کے نام پڑھے جاتے ہیں۔ ہم ہر سال الحمدللہ یہ کام کرتے ہیں کہ ہم 70ویں رات، یعنی یہ جو دن ہے اس سے پہلے کہ جو رات گزری، اس رات میں 313 اصحاب رسول کے نام پڑھتے ہیں اور پھر اس کی ان کی دعا مانگتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جس نے 313 مرتبہ اصحاب بدر کے نام پڑھے اور دعا مانگی تو دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پیاروں کی محبت عطا فرمائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے، اللہ کے نبی کے صحابہ سے، ولیوں سے محبت کرنا یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا، یہ دعا پوری ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ اللہ آگے فرماتا ہے میرے بندو آگے ہی بولو، کیا بولو؟ صراط الذین انعمت علیہم، چلا ان کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں۔ پتہ چلا کہ انعام یافتہ بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے، چنانچہ ہم پر لازمی ہے، فرض ہے کہ ہم نبیوں سے محبت کریں، ہم صحابہ سے محبت کریں، ہم ولیوں سے محبت کریں۔ کسی اللہ کے ولی کے مزار کے پاس گزریں، انتہائی عقیدت کے ساتھ انہیں سلام کرتے گزریں، عقیدت کا مظاہرہ کریں۔ جس کے دل میں اللہ کے پیاروں کی محبت نہیں ہوگی پھر اسے کچھ بھی نہیں ملنے کا۔ ساری دولتیں اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ پسند ہے کہ وہ اللہ جن سے پیار اللہ تعالیٰ کرتا ہے ان سے آپ اور ہم بھی پیار کریں۔ اللہ ہمیں اصحاب بدر سے اور تمام صحابہ سے، تمام ولیوں سے، تمام نبیوں سے عقیدت اور محبت کی دولت سے مالا مال کرے۔ سوال ہے راشد نور صاحب کا، سیالکوٹ سے آپ نے کال کی ہے۔ 1 برس پہلے میں نے ایک دوست سے قرض لے کر کاروبار کا آغاز کیا تھا، کاروبار میں ناکامی ہوئی اور نقصان ہو کر وہ بند ہو گیا۔ دوست قرض کی واپسی کا تقاضا کر رہا ہے، میں کیا کروں اس قرض سے نجات مل جائے؟ قرض کی خلاصی کے لیے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگنی ہوں گی، خاص کر کے سحری افطاری میں دعائیں مانگنی ہوں گی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ یا قادرو یا قادرو یا قادرو یا قادرو یا قادرو یا قادر، اے قادر، اے سب کچھ کرنے والی طاقت، تو میری مدد فرما۔ یہ آپ پڑھیں گے 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کی نیت سے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، چاہے آپ اتنا درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھ کر الحمدللہ 11 مرتبہ پہلے، 11 مرتبہ بعد میں، اور 313 مرتبہ یا قادر پڑھیں گے، وہ قادر آپ کا قرض اتار دے گا۔ بس آپ یہ نیت کر کے مجھے قرض اتارنا ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا ہمارے آقا رحمت عالمیان ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے میرے مصطفیٰ کو اللہ نے رحمت عالمیان بنایا۔ آپ کے سامنے جب جنازہ آیا، آپ نے پوچھا اس پر قرض ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ اس پر اتنے درہم قرض ہے۔ آپ نے فرمایا اب اس کے جنازے کی نماز تم پڑھ لو۔ اللہ اکبر، حضور نے جنازے پڑھانے سے انکار کر دیا۔ یہ قیامت تک کے لیے میسیج ہے میرے دوستو، میرے بھائیوں، قرض لے کے مرنے کی تمنا کبھی مت کرنا۔ میں بھی بشیر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ایک تنکے کے بوجھ کے ساتھ مجھے موت مت دینا۔ آپ بھی یہ دعا کیا کریں۔ جب میرے آقا نے جب یہ کہا کہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھاتا تو حضرت علی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ اس کا قرض میں اتارتا ہوں۔ انہوں نے قرض چند درہم تھا، چند درہم۔ حضور نے فرمایا کیا اس کا قرض ہے؟ کہا ہاں اس پر قرض ہے۔ کہا اس کے پاس پیچھے پیسے ہیں؟ کہا پیسے نہیں ہیں۔ یعنی اتنے غریب تھے وہ۔ آقا نے کہا میں جنازے کی نماز نہیں پڑھاتا۔ حضرت علی کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ میں ان کا قرض اتارتا ہوں۔ یہ چند درہم تھے۔ حضرت علی نے جب کہا تو سرکار کریم نے پھر ان کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ یہ حدیث سننا خالی سننے تک نہیں ہوتا، اس کو اپنی زندگی میں ہمیں لانا ہوگا، جب ہی ہماری زندگی میں جو ہے حسن پیدا ہوگا۔ تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے قرض موت عطا فرمائے، ہمارے سر پر کوئی بوجھ کسی کا نہ ہو۔ دوسرا سوال ہے عبد الرحیم صاحب کا، طویل عرصے سے بے روزگار ہوں، کوئی وظیفہ بتائیے جس سے مستقل روزگار مل جائے۔ آپ نے حیدرآباد سے یہ سوال بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خصوصی رحمت فرمائے۔ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار، تو آپ خوب رزق مانگیں اللہ سے۔ اس وقت جب اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار، تو اس وقت آپ کیوں رزق نہ مانگے،
خوب رزق مانگے، جلدی اٹھے سحری میں، 4 بجے پونے 4 بجے اٹھ جائیں، سحری کر لیں. یہاں سندھ کے لوگ ہیں، پنجاب کے لوگ تو جلدی اور جلدی اٹھتے ہیں کیونکہ ان کا ٹائم جلدی ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ پونے 4 بجے اٹھ جاتے ہیں تو سحری بھی کر لیں گے اور 2 رکعت تہجد پڑھ لیں گے، پھر دعا بھی کر لیں گے. اس کے علاوہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاق 111 مرتبہ ثواب کی نیت سے ہر نماز کے بعد پڑھیں. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، مستقل کا روزگار مل جائے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پر اپنی خصوصی رحمت فرمائے. آقا فرماتے ہیں یہ مہینہ رزق کا ہے، یہ رزق کا مہینہ ہے، اس سے بندے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جب میرا نبی فرما رہا ہے کہ بڑھا دیا جاتا ہے تو آپ کا رزق کیسے گھٹے گا؟ سب کو اللہ رزق عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو رزق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. اب ہم اپنے سلسلے کا تتمہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، پوری امت کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.